اس لیے محبت مصطفیٰ پہ زندگی گزارنے والوں سرکار غوث الثقلین کو آپ پڑھ کے تو دیکھیں، آپ کی کرامات تو بے حساب ہیں، مگر بس میں ایک کرامت کا تذکرہ کر کے اور اسی کے آخر میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ حضرت غوث اعظم تشریف فرمائیں، ایک مرید آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے وہ حضرت جی، آنے کے بعد کہتا ہے حضرت آج شام میں میرے یہاں پر آپ کی دعوت ہے۔ محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ذرا مچل کے کہیں یا غوث المدد۔ آپ فرماتے ہیں، مرید نے آ کے کہا حضور شام میں آج میرے یہاں دعوت ہے۔ کہا کس ٹائم؟ کہا افطار کے وقت کی دعوت ہے، روزہ ہے، افطار میں دعوت ہے آپ کی۔ آپ نے فرمایا مجھے قبول ہے، مجھے قبول ہے۔ ابھی یہ گیا ہی تھا کہ دوسرا آ گیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا حضور آپ کی دعوت ہے میرے یہاں پر آج شام کی۔ آپ نے فرمایا تیری بھی دعوت مجھے منظور ہے۔ ابھی دو گئے تھے کہ تیسرا آ گیا، حضور آج شام کی میرے یہاں پر دعوت ہے۔ آپ فرماتے مجھے منظور ہے۔ تیسرے کے بعد چوتھا، چار کے بعد 5 10 20 30 40 50 60 70 لوگ آ گئے، اور 70 کے 70 لوگوں کی دعوت کو ایک وقت میں جس نے قبول فرما لیا اس ذات کو جناب غوث الاعظم کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور بتا دوں یہ میرے اور آپ کے وعدے ہیں جو کہو کر کے ختم ہو جاتے ہیں، وہ نبی کے شہزادے کا وعدہ ہے جو مکمل ہو کر کے رہے گا۔ آپ نے فرما دیا مجھے منظور ہے، میں آؤں گا تو آؤں گا، چاہے 70 ہوں یا 70,000 ہی کیوں نہ ہو، پھر مجھے اس پہ بات نہیں کرنی، لیکن بات یہ کرنی ہے کہ ایک وقت میں 70 دسترخوانوں پہ کیسے پہنچے گا بغداد کا شہنشاہ۔ حال یہ ہے اس لیے کہ اگر ہندوستان کی دعوتیں ہوتی وہاں سے یا دوسرے ممالک کی ہوتی تو کوئی بیہودہ کہہ اٹھتا کہ بھائی دیکھو 1 1.5 گھنٹے کا فاصلہ ہوتا ہے یہاں سے، اور عرب میں کم سے کم 1.25 گھنٹے کا فاصلہ ہے، ہو سکتا ہے کسی طاقت کی بنیاد پر انہوں نے یہاں سے وہاں کا سفر کر لیا ہو، مگر سب دعوتیں وہی کی اور سب کا ایک ٹائم اور سب کی دعوتوں کو قبول بھی کر لیا۔ اب جب شام کا وقت ہوتا ہے، عصر کے بعد کا وقت ہوا، پہلے مرید نے جس نے دعوت کی تھی اس نے اپنے گھر پہ دسترخوان کو لگا دیا، اور جو اس نے انتظام کیے تھے وہ سارے میوے اس پہ رکھ دیے۔ دوسرے نے دعوت کی تھی اس نے رکھ دیے، تیسرے نے دعوت کی تھی اس نے رکھ دیے، یہاں تک کہ 70 لوگوں نے اپنے اپنے دسترخوان بچھا کر اپنا اہتمام اس کے اوپر رکھ دیا۔ جیسے ہی افطار کا وقت ہوتا ہے تو پہلے سے لے کر 70ویں تک جتنے دسترخوان موجود تھے، مصطفیٰ جان رحمت کا شہزادہ عبد القادر جیلانی جس کو غوث اعظم کے نام سے آج میں اور آپ چرچے کرتے رہتے ہیں، وہ بغداد کا شہنشاہ ایک وقت میں 70 کے 70 مریدوں کے دسترخوانوں پر بیٹھ کر روزے کو افطار فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک وقت ماشاءاللہ۔ میں 70 لوگوں کے دسترخوانوں پہ آمد ہو رہی ہے بغداد کے شہنشاہ کی۔ لیکن جب یہ مسئلہ نبٹ گیا نا، جیسے میں سرکار تاج الشریعہ سے مرید ہوں، آپ بھی کسی سے مرید ہوئیں گے الحمدللہ آپ ذاکر صاحب، سرکار تاج الشریعہ وہ عظیم ہستی ہے، وہ عظیم ہستی ہے جو اعلیٰ حضرت کے سچے جانشین دنیا میں تشریف لے کے گئے ہیں۔ وہ عظیم ہستی ہے جس کی بہت سی فضیلتیں، مجھے ان پہ بات نہیں کرنی، لیکن مجھے یہ بتانا ہے سرکار تاج الشریعہ ایک مکمل، ایک عظیم الشان شخصیت کو کہا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں، اگر میرے یہاں سرکار تاج الشریعہ کی آمد ہو جائے تو پھر میں تو اپنی قسمتوں پہ ناز کروں گا اور دوسرے سے کہوں گا بھائی کرم ہو گیا، آج میرے یہاں پر سرکار تاج الشریعہ کی آمد ہو گئی۔ آپ کسی سے مرید ہوں گے، ہے نا، آپ کسی سے مرید ہیں، آپ کے گھر پر آپ کے پیر کی آمد ہو جائے تو آپ صبح کو اٹھ کر کہیں گے حضرت نے کرم فرما دیا کہ میرے گھر پہ تشریف لے آئے ہیں۔ یہ ایک مزاج ہوتا ہے، لیکن یہ ہمارے پیر ہیں، وہ غوث اعظم پیروں کا پیر جس کے یہاں پہ چلے جائیں اس کی قسمتوں کا تارا کتنا بلند ہوگا۔ جب یہ ساری دعوت شام میں نبٹ گئی تو ایک مرید آتا صبح اٹھ کر کے نماز پڑھ کے فارغ ہوا اور آ کر کے مدرسے کے دروازے کی طرف غوث اعظم کا جو ادارہ تھا ہے بھی ادارہ، وہاں پر کھڑے ہو کر کے کہتا آج تو کرم ہو گیا میرے اوپر۔ بات آپس میں کر رہا ہے، ایک مرید اور آ گیا جس کے یہاں رات غوث اعظم تشریف لے کے گئے تھے۔
یہ دونوں آپس میں بات کرنے لگے. ایک کہتا آج رات میرے اوپر کرم کر دیا حضور نے شام میں. کہا کیا کرم کر دیا؟ کہا آج میرے دسترخوان پر نبی کونین کا شہزادہ اور ہمارے پیر و مرشد سرکار غوث اعظم تشریف لے آئے تھے. ایک دوسرے سے کہتا ہے جو میں بتانا چاہتا تھا بس پہنچ گیا. تو دوسرا کہتا خاموش رہیے خاموش رہیے, رات آپ کے یہاں تھوڑی آئے تھے, رات تو وہ ہمارے یہاں پر آئے تھے. ایک سے دو بنے, ابھی دو میں بحث شروع ہوئی تھی کہ تیسرا آ گیا. اس نے آ کے کہا بھئی کس بات کو لے کر بحث کر رہے ہو؟ تو یہ ایک دوسرے کے بارے میں کہتے ہیں, یہ حضرت کہتے ہیں کہ ان کے یہاں غوث اعظم آئے تھے. تیسرا کہتا ہے دونوں خاموش ہو جاؤ, رات تو بغداد کے شہنشاہ ہمارے دسترخوان پر آئے تھے. تین میں بحث چھڑی, پھر چار ہو گئے, چار سے بحث چھڑتی رہی یہاں تک کہ 70 لوگ ایک میدان میں جمع ہو گئے. سب یہ کہہ رہے تھے رات ہمارے یہاں آئے. جب سب میں بحث چلی, مدرسے کے دروازے پہ بات ہو رہی ہے, یہ بات مدرسے کے ذمہ داران تک پہنچ گئی. اور جب ذمہ داران نکل کر آئے, ذمہ داران نے کہا بھئی کیا بات ہے, کیسی بحث بازی ہو رہی ہے؟ تو لوگوں نے سوچا کہ یہ مدرسے والے جو ہے سسٹم کو سلجھا دیں گے, بات ہماری نپٹا کر کے ختم کر دیں گے. سب نے کہا بھئی میں یہ کہتا ہوں میرے یہاں غوث اعظم آئے, یہ کہتے ہیں ان کے یہاں آئے, وہ کہتے ان کے یہاں آئے, وہ کہتے ان کے یہاں آئے. آپ کے مدرسے کے ذمہ داران کہتے ہیں خاموش رہو, تمہارے یہاں آئے, تمہارے یہاں آئے. ارے شام تو سرکار غوث اعظم مدرسے سے باہر قدم ہی نہیں نکالے ہیں, شام تو انہوں نے مدرسے میں ہی روزہ افطار کیا ہے. لوگ کس میں تھے کہ مدرسے والے نپٹا دیں گے, اور مدرسے والوں نے مسئلے کو اور الجھا دیا, اور الجھا کے رکھ دیا. آپ پریشان ہو گئے, لیکن وہ مرید تھے اور وہ پیروں کا پیر تھا. آج کا حال نہیں, آج تو اپنے پیر سے ملنے کے لیے نہ جانے کتنی تکلیفیں سہنی پڑتی ہیں. بیچ والے پہلے ہی روک لیتے ہیں نہیں ملنا حضرت سے, ہم اپنے پیر کی تمنا لے کر کے جائیں ملنے کے لیے, لیکن بیچ میں رہنے والے نہیں ملنے دیتے. حضرت آرام کر رہے ہیں, حضرت یہ کر رہے ہیں, کیا معیار بنا لیا تم نے اس عظیم کام کا, اس عظیم نعمت کا. لیکن وہ غوث اعظم کے مرید تھے, اندر مدرسے میں چلے گئے اور جا کے کہتے حضور ایک بات پوچھنی ہے. سب نے سلام کر دیا, سلام کر کے بات پوچھی رکھی. حضور یہ کہتا آپ اس کے یہاں گئے, اس کے یہاں گئے, اس کے یہاں گئے. تو بغداد کا شہنشاہ مسکرانے لگے غوث اعظم, اور مسکرا کے اپنے مریدوں کو درس دے دیا. او میرے مریدوں, کیا تمہیں پتہ نہیں اللہ اپنے ولیوں کو شان عطا فرماتا ہے, شان عطا فرماتا ہے, شان عطا فرماتا ہے. بس میں اسی سے گھوم کر کہوں گا, جب عام ولی کو رب شان عطا فرماتا ہے تو یہ تو ولیوں کا ولی ہے, غوثوں کا غوث ہے, کتبوں کا کتب ہے, سارے ولیوں کا سردار عبد القادر جیلانی ہے. پھر اس کی شانوں کا عالم کتنا بلند ہوگا. حضرت علامہ جمیل قادری نے تبھی تو گرج کے کہا تھا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا, ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا, سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت خوب, معمہ غوث ماشاءاللہ. اعظم کا. تو یہ وہ غوث اعظم ہے جو کرم کی دریا بہائیں تو ایک ایک وقت میں 70 دسترخوانوں پر غلاموں کو فیضیاب کر دیتے ہیں. تو پھر کیا میری اور آپ کی قسمت کا تارا نہیں جگے گا؟ لیکن بس محبت ہونی چاہیے میرے بھائی. ایک حدیث اور سنتے چلیں اور بس بات ختم کر رہا ہوں. میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے, روایت مصطفیٰ کی ہے, فرمان رب کا ہے. رب فرماتا ہے ما یزالو عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا احببتہ فکنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ التی یبطش بہا ورجلہ التی یمشی بہا. مصطفیٰ جانے رہے مسجد کونین آقا روایت کرتے ہیں کہ رب فرماتا ہے, اللہ نے فرمایا کیا, اللہ فرماتا ہے جب بندہ نوافلات کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے. توجہ چاہوں گا بس میں اسی پر,
نوافلات کے ذریعے جب بندہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، کرتا رہتا ہے، اللہ فرماتا ہے جب اس کی حالت یہ ہو جاتی حتی احبہ، تو میں اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، میں اس کو اپنا ولی بنا لیتا ہوں، ولی بنا لیتا ہوں۔ اور رب فرماتا ہے جب میں اس کو ولی بنا لیتا ہوں نا، کنت سمعہ الذی یسمع بہ، تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے کہ وہ سنا کرتا ہے، وہ بصرہ الذی یبصر بہ، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے کہ وہ دیکھا کرتا ہے، وہ یدہ التی یبطش بہا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑا کرتا ہے، ورجلہ التی یمشی بہا، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے کہ وہ چلا کرتا ہے۔ یہ رب اپنے ولی کے بارے میں کہہ رہا ہے، مگر میں عقیدے کی بنیاد پر ایک بات، اللہ ہاتھ بنے معاذ اللہ نہیں، اللہ پیر بنے نہیں، اللہ آنکھ بنے نہیں، اللہ کان بنے نہیں۔ پھر حدیث کا مطلب کیا ہے؟ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے اور اللہ اپنے اس بندے کو اپنا ولی بنا لیتا ہے تو ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، اسپیشل طاقت رب عطا فرما دیتا ہے، کان اس کے ہوتے ہیں، اسپیشل طاقت رب عطا فرما دیتا ہے، آنکھ اس کی ہوتی ہے، اسپیشل طاقت رب عطا فرما دیتا ہے، پیر اس کے ہوتے ہیں، اسپیشل طاقت رب عطا فرما دیتا ہے۔ خلاصہ سن لو، ہاتھ عبد القادر کے ہوتے ہیں، اسپیشل طاقت رب دیتا ہے، تو حال یہ ہوتا ہے کہ وہ بیٹھتا بغداد میں ہے، اور اگر مرید مشرق سے پکار لے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں یہاں سے بیٹھے بیٹھے اپنے مرید کی فریاد کو سن بھی لیتا ہوں اور ساتھ میں اس کی مدد بھی فرما دیا کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ، نعرہ